اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے ہم اختر ساتھیوں اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوست احباب نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ میں نے سکھانی ہے، سمجھانی ہے، پریکٹیکل کروانا ہے آپ لوگوں کو۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے میری ایک دعا کے ساتھ آمین کہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم حکیم عبد الحکیم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کچھ ان کی یاد میں یہ پروگرام تازہ کرتا رہوں، اور دوست احباب اسی طرح اس درسگاہ کے اندر آتے رہیں، اور یہ ہمارے لیے درسگاہ اساتذہ گرامی کے لیے درسگاہ اور صدقہ جاریہ بنی رہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش کیا ہے۔ یہ صدمات تو ہمارے ذہن میں کبھی نکلے گا نہیں، تو آج بھی وہ ہمارے ذہن میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ جاریہ ہمارے لیے بھی جاری رکھے، ہم ان پہ مشن پہ کام کرتے رہیں۔ جتنا مخلص وہ انسان تھا، جتنا مخلص وہ انسانیت کے لیے تھے، اتنے مریضوں کے لیے بھی اتنے تھے، اور جو عام بندہ تھا اس کے لیے بھی تھے، اور جو ان کے ساتھ کوئی عیسائی آتا تھا، کوئی دوسرے مذہب والا آتا تھا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی پیار کرتے تھے۔ ایسا ہی مخلص انسان تھا یہ۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اسی طرح ہی محسوس کرتے تھے کہ یار ہم سے کوئی بخل نہیں رکھتے، سبھی کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو آج بھی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے جو ان سے سیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اس میں کبھی بخل نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں نے اپنی پریکٹس کو میں نے اچھے طریقے سے سیکھا، اس کے مطابق میں نے مریضوں کو دوائی دی، اچھے رزلٹ لیے، وہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یار 6 حکیم بیٹھے تھے تو 6 ہی تشخیصیں غلط تھی۔ جیسے استاد صاحب نے، بھائی نصر اللہ صاحب نے بتایا کہ صابر صاحب سے آنے سے پہلے 6 کی 6 لفظیں مریض کے اندر پوری تھیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کلیہ رکھنے لگا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ 100 کے قریبی ہوں گے، 70-75 تو ہوں گے۔ آج کے بعد یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یار میں نے غلط نبض دیکھی ہے۔ آج کے بعد اب یہ نہیں کہیں گے 100 بندے میں سے کہ یار میں نے نبض پہ ہاتھ رکھا تھا اور میں نے، اور اس نے غلط، اس نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اس نے یہ دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یار میں پہلے اس بندے کو نبض دکھائی تھی، اور جو اس نے نبض دیکھی تھی وہ عضلاتی بتائی تھی، اور جو میں نے نبض دیکھی تھی وہ عضلاتی نہیں تھی، وہ گدی تھی۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ بات فالو کریں گے، بات کو سمجھ جائیں گے۔ قاعدے کلیہ سبھی وہی ہیں جو طب یونانی کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ صابر صاحب نے جو نکھار دیا ہے، وہ نچوڑ، وہ ملائی میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شاید میری بات کو آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ میں نے پہلے بھی بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، بہت زیادہ آپ کے سامنے میں نے لیکچر بھی رکھے ہیں، انہی چیزوں کی اسٹڈی آج کے سامنے رکھوں گا آپ کے سامنے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اپنے ورثے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ سابقہ سارے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، سننی چاہیے، لیکن صابر صاحب کی کتابوں کا مطالعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صابر صاحب ایک ایسا فنکار آدمی، پوری روئے زمین میں آپ کو کہیں ایسا بندہ مصنف نہیں ملے گا، خود سوال کرے گا، خود اس کا جواب دے گا۔ خود سوال کرتا ہے، خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا مصنف دنیا میں کم ملتے ہیں، بہت کم، شاذ و نادر، نہیں دیکھے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال کو پہلے ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں،
آج ماشاءاللہ فضل القار صاحب نے مجھے سوزش اور آئین کو دوبارہ ریپیٹ کر دی، بڑی دیر پڑھی نہیں تھی صاحب آج بھی پڑھ لی ہے ماشاءاللہ. تو سر آپ کے سامنے میں نے نبض کا آج باب رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ یار نبض کہتے کس کو ہے، نبض ہوتی کیا ہے. نمبر 2، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم نبض کیوں دیکھتے ہیں اور نبض میں کیا دیکھتے ہیں. 2 کلیے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. نبض کیوں دیکھتے ہیں، نبض میں کیا دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بات کو سمجھ جائیں گے تو ماشاءاللہ کیا بات سمجھ آ جائے گی. پھر یہ نہیں ہوگا، آپ ساری زندگی بخل بھی نہیں کر سکیں گے. بات سامنے سیدھی اس کے منہ پہ کریں گے. یہ میں کلیہ دینے لگا ہوں آپ کو. آپ کے سامنے پہلے ہاں رانا سرور صاحب نے کلیات دے دیے، ٹھیک ہے. تو ہمارے گجرا والے صاحب اللہ جنت نصیب کرے جو حکیم صاحب تھے، انہوں نے بھی ایک نبض کا کلیہ دیا. 6 نبضیں 6 تحریکیں دیا تھا نا. 6 نبضیں کل امراض، 6 نبضیں کل امراض. بڑی انہوں نے محنت کی الحمدللہ، جو ان کو سمجھ آئی انہوں نے بیان کیا. دیا صابر صاحب سے دینے کی کوشش کی ہے. رانا سرور صاحب نے بھی دینا دیا، نظریے کے تحت کوشش کی ہے، لیکن ان کی اپنی سمجھ ہے. دلائل پوچھتے ہیں نہیں دیتے. لیکن میں آپ لوگوں کو وہ کلیات دینے لگا ہوں جو ہمیں صابر صاحب نے دیے ہیں. کسی اور کے بات ہمیں آتی نہیں ہے، کسی اور کا کلیہ سر دیتے ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے مطابق علاج کرنا ہی نہیں آتا. کوئی کہتا ہے عضلاتی گدی نبض ہوتی ہے، کہتے ہیں مان جاتے ہیں، آپ خود صحیح کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن نہیں. جب وہ کسی کلیے کے تحت نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں کریں گے. ایک قاعدہ کلیہ ایک سمیٹیں. آج کے بعد اپنے کانوں کو کھول کے میری توجہ میری طرف پوری دیں. نبض کہتے کس پہ ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں ہم نبض کیوں دیکھتے ہیں. صابر صاحب 219 صفحہ علم الامراض والعلامات کے اوپر لکھتے ہیں، نہیں علم الادویہ کتاب کے اوپر لکھتے ہیں. 219 پیج ہے. کہتے ہیں ہر چیز کے 2 اثرات ہوتے ہیں. ہر چیز کے 2 اثرات ہوتے ہیں. کون کون سے؟ بالفعل اثر ہوتا ہے، بالقوت اثر ہوتا ہے. ایک آپ کسی کو کوئی بھی چیز منہ کے اندر ڈالتے ہیں، خواہ وہ غذا ہو، خواہ وہ دوا ہو، خواہ وہ زہر ہو. جیسے ہی آپ کے منہ کے اندر انٹر ہوگی تو اس کے 2 ہی اثرات ہوں گے. ایک بالفعل اثر ہوگا. فٹافٹ آپ کو نبض کے اندر دیکھنا. نبض اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بالفعل اثر دیکھتے ہیں. نبض میں کیا دیکھتے ہیں؟ تحریک، تحلیل، تسکین کو دیکھتے ہیں. نبض کے اندر سے کیا دیکھتے ہیں؟ بالفعل اثر کو دیکھتے ہیں. کوئی ہمیں پوچھ لے، کوئی آپ سے پوچھے، کوئی آپ پہ سوال ہی کر دیتا ہے، کہتا ہے یار آپ نبض کے اوپر کیوں ہاتھ رکھتے ہو، کیوں نبض دیکھتے ہو؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نبض کو تشخیص کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، امراض کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں. نہیں، صابر صاحب نے ہمیں یہ کلیہ دیا. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تحریک، تحلیل، تسکین بالفعل اثر کو دیکھنے کے لیے دیتے ہیں. کیوں نبض دیکھتے ہیں؟ بالفعل اثر. بالفعل اثر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی غذا انسانی جسم کے اندر جاتی ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ کیلوس کیموس کے بعد سب سے پہلے جو جوہر اثر کیلوس کیموس کا جوہر نکل کے اندر جاتا ہے، کیا کہتے ہیں صابر صاحب؟ سر جی تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ دے دیو جی. تو کیا کہتے ہیں؟ تو جسم کے اندر جو بھی غذا کھاتے ہیں کیلوس کیموس اور جوہر ہضم کے بعد جو جوہر دل کی طرف جاتا ہے اس کو ساتھ ہم کیا اثر ہوتا ہے؟ بالفعل اثر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالفعل اثر ہوتا ہے. جو ہی ہم نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم نے 12 گھنٹے تک کی غذا کھائی کو ہم نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے. بڑا پہلا کلیہ یاد رکھ لیں. کیا کرنا ہے؟ 12 گھنٹے کی غذا کھانے والا بندہ، پہلے اس نے روزہ رکھا تھا، روزہ صبح رکھا تھا، شام کے وقت اگر اس کی آپ نبض دیکھتے ہیں، کچھ طبیب حضرات کہتے ہیں اس وقت نبض نہیں دیکھنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ نبض خالی پیٹ دیکھنی چاہیے. اس کے بارے بھی اپنے ذہن سے ابہام نکال دیں. نہ پیٹ بھرا ہو نہ خالی ہو، درمیانہ ٹائم ہو تو کیا بات ہے. نبض دیکھنے کے لیے یہ بہت بہترین کلیہ. یاد رکھیں
سب سے پہلے آپ نبض کیوں دیکھتے ہیں؟ آج آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی بندہ کہہ دے آپ کو کہ آپ نبض کے اوپر ہاتھ کیوں رکھتے ہو، تو کیا کریں گے؟ کیا اس کا جواب ہوگا؟ ہم اس کا بالفعل اثر دیکھتے ہیں۔ بالفعل اثر سے کیا مراد ہے؟ تحریک دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، تحلیل دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے، تسکین دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے۔ جہاں پہ بھی عضو کے اندر نظر آئے گا آپ اس کے مطابق آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے نبض اس لیے دیکھی، میں نے نبض اس لیے دیکھی۔ تو ہم نبض میں کیا دیکھتے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایک سوال کا جواب آپ کو آ گیا، ترتیب کے ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ دوسرا آپ نے سوال کے اندر دیکھنا کیا کہ نبض میں ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ نبض کیوں دیکھتے ہیں؟ تحریک، تحلیل، تسکین کے لیے۔ نبض کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے۔ نبض میں کیا دیکھتے ہیں اب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ جیسے ہی کسی مریض کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ کون سی تحریک کون سے حصے کے اوپر دیکھی جاتی ہے۔ پہلا پورا، دوسرا پورا، تیسرا پورا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ تینوں چاروں پوروں سے ہی نبض دیکھی جاتی ہے۔ صابر صاحب نے بتایا، بالکل سچ بتایا۔ طب یونانی نے بتایا، بالکل سچ بتایا۔ فرمایا کہ طب یونانی کے نمائندہ لے لو، صابر صاحب کو لے لو، سب سے پہلے ہر نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے والا بندہ، یہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، وہ کیا کرے گا؟ مقدار نبض کو دیکھے گا۔ کس کو دیکھے گا؟ مقدار نبض میں کیا چیز دیکھیں گے؟ پہلے نبض دیکھتے ہیں شرف، پھر عرض، پھر طوالت۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں نا مقدار نبض میں، تین ہی چیزیں ہیں نا، طوالت، عرض، شرف۔ یاد رکھیں صابر صاحب امراض و نامات کتاب صفحہ 147 یاد کر لیں، بھولے نا۔ صفحہ 147، صفحہ 167، دونوں صفحے کے اوپر ایک علامت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سر کی علامات کے مطابق اعصابی عضلاتی تحریکی علامات بیان کرتے ہوئے صابر صاحب کہتے ہیں کہ جو اعصابی عضلاتی نبض ہوگی وہ پہلے پورے پہ ہوگی۔ کس پورے پہ ہوگی؟ میں نہیں کہتا، میں اپنا کوئی کلیہ بیان نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، ہاں جو صابر صاحب نے دیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں شدت کے ساتھ کس پورے کے اوپر اٹھے گی؟ جو پہلے پورے پہ نبض اٹھے گی وہ اعصابی ہوگی۔ اعصابی کی کون کون سی دو جنسیں ہیں؟ ایک اعصابی عضلاتی ہے، ایک اعصابی ہوتی ہے، کوئی تیسری تو ہے ہی نہیں یار۔ وہ ڈسٹرب تو وہ بندہ ہوگا، پزل تو وہ ہوگا اگر پہلے پورے پہ اوپر نبض آ رہی ہے تو بھائی اس کے مطابق دو ہی نبضیں ہوں گی، یا اعصابی گودی ہوگی یا اعصابی عضلاتی ہوگی۔ کون سا مشکل ہے جی؟ ہر بندہ رکھے گا، رکھنے میں کوئی پریشانی آئے گی؟ نہیں آئے گی الحمدللہ۔ آج کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرے پورے کی نبض تھی اور میں اس کے اندر اعصابی علامتیں دیکھ رہا تھا، یہ غلط ہوگا۔ اپنا ذہن 100% پکا کر لیں، آپ تندرست انسان اور بیمار آدمی۔ صابر صاحب ایک نظرہ زکام کتاب کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ 106 ہے، کیا کہتے ہیں صابر صاحب؟ نزلہ زکام کتاب اس کا صفحہ نمبر 106 ہے، وہ کہتے ہیں کہ مریض کا مزاج، عمر کا مزاج، موسم کا مزاج، جس ملک میں وہ رہتا ہے اس کا مزاج، جس آب و ہوا میں وہ سانس لیتا ہے اس کا مزاج، یہ 5 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ کتنی؟ 5 چیزیں بیان کرتے ہیں صابر صاحب۔ کوئی ساتھی آج جو موسم نومبر سے لے کے جنوری تک چل رہا ہے، کوئی بندہ اتنا جواب دے دے یہ موسم کا اس وقت کیا مزاج چل رہا ہے تو کتنا آسان ہوگا۔ کوئی دے دے آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں سوری جی، اعصابی عضلات۔ یہ کون سا موسم چل رہا ہے دیکھ لو، یہ بڑے چیلنج ہیں۔ صابر صاحب کتنے 5 چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ ایک جگہ اور یاد کریں، صابر صاحب
کتاب کا نام ہے مبادیات طیب، کتاب کا نام ہے، صفحہ ہے 178، صفحہ ہے 178، اس کے اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے پہلے اس کے اندر دو چیزیں دیکھو. کیا دیکھو؟ ایک مریض کا عمر کے حوالے سے مزاج دیکھو کیا ہے. آپ سبھی ایک عام مزاج سے لے کے بچے سے لے کے بوڑھے تک آپ ان ادوار کے مزاج یاد کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ کہتے ہیں صابر صاحب اس صفحے کے اوپر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مریض کا بیماری کی وجہ سے مزاج ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے. یہ دلیل ہے. کیا کرنا ہے؟ جو بیماری کی وجہ سے مریض کا ایک مزاج بن گیا، اس کو مشکل نہیں سمجھیں گے. یہ بڑا آسان ہے، میں آپ کے لیے آسانی کروں گا انشاءاللہ تعالی. میری کوشش ہوگی کہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ جائیں، اور جب بھی آپ سبھی لوگ نبض پہ اوپر ہاتھ رکھیں گے اس کے اوپر آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو اس کے مطابق آپ کے لیے آسانی ہوگی. مریض کا بیماری کی وجہ سے جو مزاج ہے ہم اس کو کس طرح دیکھیں گے، یہ آج ہم نے سیکھنا ہے. فرق کریں گے آج کے بعد اپنی پرچی کے اوپر مریض کا عمر کے حوالے سے مزاج یاد کریں کیا ہے. میں آپ کے سامنے بچپن سے لے کے لڑکپن تک، جوانی تک، ادیڑ عمر تک، بڑھاپے تک کے مزاج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ اعصابی گدی. کیا مزاج ہوتا ہے؟ اگر اس کو شدید قبض ہو جائے، اگر اس موسم کے اندر جو اعصابی گدی موسم ماں کے پیٹ سے لے کے نکلا ہے اس کو پیلا جرکان ہو جائے، اس کو قبض ہو جائے، تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی علاج کرنے میں. ذرا بات سمجھنے والی ہے، بڑی ٹیکنیکل بات ہے آپ کے سامنے. اگر آپ اس بات کو فالو کریں گے تو آپ الحمدللہ کبھی کسی میدان میں پریشان نہیں ہوں گے. مریض ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ شرط یہ ہے کہ آپریشن سے پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ نہیں ہوتا. بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بڑی. ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ فطری طور پہ جو پیدا ہوتا ہے، آپ لوگ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میری طرح سفید داڑھی والے بابے بڑے ہیں آپ کے سامنے ہیں. شاید ان میں سے ایک بھی ایسا آپ نہیں پائیں گے جس کی پیدائش سحری کے وقت نہ ہوئی ہو، جس کی عمر، جس کی پیدائش. کیا ہوتا تھا؟ سوتے ہوئے ساتھ بیٹھے بچوں کو ماں کیا کرتے تھے؟ علیحدہ علیحدہ کمرے میں کر دو، کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. لیکن جب وہ صبح اٹھتے تھے سحری کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ایک ان کے گھر میں بچہ آیا ہوا تھا. ان کی پیدائش سحری کے وقت کیوں ہوتی تھی، اب کیوں نہیں ہوتی؟ بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ سر جی، صرف آپ کے لیے بہت بڑا پوائنٹ. وہ جو فطرت میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ پیلا جرکان بھی تو لے کے پیدا ہو سکتا ہے، قبض بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جمتا ہی دانت لے کے پیدا ہو سکتا ہے، جمتا ہی داڑھی لے کے پیدا ہو سکتا ہے. میں نے کیس دیکھے ہیں، جمتے کی دانت ہے چھوٹے چھوٹے دو. کیوں؟ کیا یہ فطرت پہ تھا؟ نہ فطرت پہ تھا. کیوں؟ چونکہ غذا فطرت پہ نہیں تھی بھائی. جس عورت نے فالک ایسڈ کھا لینا ہے، جس نے انسڈ کھا لینی ہے، جس نے پین کلر کھاتی رہنا ہے، جس نے کولڈ ڈرنکس پیتے رہنا ہے، اس کا بچہ کیا فطرت پہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا فطرت پہ نہیں ہوگا، اس کو آپ فطرت کے پیمانے پہ کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ کیا ماحول ہے آپ کے پاس، کیا پیرامیٹرز ہے آپ کے پاس؟ تو آپ کیا کریں گے؟ میری بات کو ذرا فالو کریں گے. جو فطرت پہ پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ کیا ہوگا؟ اعصابی گدی ہوگا. ایک یاد رکھیں گے، جب تک دودھ پیتا رہتا ہے، جب تک اس کے دانت نہیں نکلتے، تب تک وہ اعصابی گدی ہے. کب تک وہ؟ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا. اعصابی عضلاتی کے بعد دانت، داڑیں، سارا کچھ نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ وہ کیا ہوگا؟ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، دانت ٹوٹ کے نکل جائیں گے 7 8 سال 10 سال تک. کیا ہوگا؟ جب تک نماز فرض نہیں ہوتی وہ عضلاتی صابی رہے گا. کیا رہے گا؟ اصابی. اس لیے میں نے ان سے اس لیے بولا کہ میں نے بولا شاید آپ سارے سو گئے ہیں. نہیں، آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، دی بیسٹ. جب تک اس کو احتلام نہ ہو تب تک وہ کیا ہے؟ اصابی عضلاتی. دانت نکلنے سے لے کے پورے کا پورا لڑکپن، اس کو کہتے ہیں لڑکپن. شیرخوار بچہ، دانت نکلنے کا زمانہ اور لڑکپن کیا ہے؟ اصابی عضلاتی. جب اس کو احتلام ہو جائے گا عضلاتی صابی عضلاتی گودی کی طرف جائے گا. جوان ہو گیا، اب اس کو پکڑ کے مار کے بھی اس کو کیا کریں گے؟ نماز پڑھائیں گے. نہیں تو کیا کرے گا؟ اپنا آپ برباد کرے گا. اس کو شہوت آئے گی، الٹا لیٹے گا، لیٹ تک لیٹرین کے اندر بیٹھا رہے گا. کیا کرے گا؟ علیحدہ چھپ کے علیحدہ بیٹھنا شروع کر دے گا. دوسرے دوست احباب والدین سے علیحدہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اب اس کو لذت ہے، اب اس کو مسرت ہوتی ہے، کھیلنا اس کو آتا ہے، اپنے عضو کے ساتھ کھیلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ عضلاتی گودی مزاج کے اندر آ گئے. یاد رکھیں گے. عورت ڈائریکٹ جیسے اس کی چھاتیاں بڑھنی شروع ہو گئی، دودھ والے ہارمونز بننے شروع ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ وہ اس کے مینسز آئیں گے. مینسز تک اسی طرح بچپن کی طرح رہے گی، لیکن جیسے ہی مینسز شروع ہو جائیں گے تو گودی عضلاتی ہو جائے گی. مینسز آنے کی دیر ہے. یہ ادوار یاد رکھیں گے. یہ اغذیہ جو آج کے دور میں چل رہی ہیں، کھا رہے ہیں، یہ فطرت پہ نہیں رہنے دیتی. یہ فطرت پہ نہیں رہنے دیتی. آپ کی بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیا بن رہا ہے سارا. کیا یہی ہے سارا کچھ؟ آپ نے نبض سیکھنی ہے، آپ نے یہ سارے کا سارا یاد کرنا ہے. جیسے مینسز شروع ہو جائیں گے، احتلام شروع ہوئے گا، بچہ عضلاتی گودی ہو جائے گا، عورت گودی عضلاتی ہو جائے گی. جیسے اگلا دوار جائیں گے، اگر فطرت پہ عورت رہے گی تو گودی صابی پہ جائے گی. اس کے بعد بچے جنم دے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، بلوغت کے بعد سارا کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ گودی صابی، اصابی گودی، گودی عضلاتی، گودی صابی. صابر صاحب کہتے ہیں، امراض تحقیقات المجربات کے اندر لکھتے ہیں، ایک باب ایسا کہتے ہیں عورت کا جس صرف گودی عضلاتی تک ہی رہتا ہے، یہ عضلاتی گودی عضلاتی صابی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو بڑھاپے کے اندر اصابی عضلاتی جا کے کیفیت ہو جاتی ہے. آخر جہاں سے بیج بویا تھا، بیج اگنے تک، بیج دوبارہ بننے تک وہی مزاج، وہی ادوار. صابر صاحب اس کی ڈیٹیل ایک کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، بڑی مزیدار کتاب ہے، لیکن پڑھتے بڑی بہترین نیند بھی آتی ہے. اتنی مزیدار آتی ہے سر جی جیسے آپ کی باتیں سن کے آ رہی تھی. فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے. کیا صابر صاحب نے اس کے اندر بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرنگی طب کو تو بیان کیا ہی کیا ہے، لیکن طب یونانی کی چتھڑے اداڑ کے رکھ دیے صابر صاحب. جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر کی انجیکشن سے ہی آرام آتا ہے. کبھی کتاب پڑھنے کا موقع ملے نا تو یارا یہ لفظ یاد کرنا، مزہ آئے گا. کبھی ڈیٹیل کے ساتھ کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر دیکھنا ہو بچپن سے لے کے جوانی تک، استاد محترم مرحوم استاد عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب کے اپنی بیان کرتے ہوئے ایک ویڈیو آڈیو کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ بچہ سے لے کے بڑھاپے تک یہ سفر ایک درخت کے اندر پایا جاتا ہے. کس کے اندر؟ ایک درخت کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا پھل ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، سارا کچھ آتا ہے. اس کو عام کہتے ہیں. اس کو ماں کے دودھ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. کیا بات ہے! ایسی بات بیان کر کے میرے لیے تو بڑی آسانی کی. میں نے تو بہت اچھا سمجھنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کے سامنے رکھا. کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ نبض دیکھنی ہوتی ہے. کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ مریض کا جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا مزاج ہے، پہلے سب سے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. باقاعدہ نبض لکھنی ہوتی ہے. باقاعدہ اپنے پیڈ کے اوپر ایک جگہ رکھیں، مریض کا نیا بننے والا جو مزاج ہے اس کو بھی پرکھیں، اس کو بھی پرکھیں، اس کو بھی تجویز دیں، اس کو بھی جگہ دیں.
ٹھیک ہے، لکھ کے اب میں نہیں لکھتا. استاد صاحب بھائی نصر اللہ صاحب جاتے ہیں میرے پاس گئے، کہتے ہیں یار سارے لکھتے ہیں آپ نہیں لکھتے. ان کے پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے مریض ہوتے ہیں، مجھے میں فٹافٹ کر کے بس بھیجنا ہوتا ہے، جاؤ ذرا. ٹھیک ہے، تو اس لیے سر جی معذرت، میں اس لیے مزاج لکھنا چھوڑ دیتا ہوں، کچھ کمی سکپ کر دیتا ہوں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے. تو کل کیا تھا، کل میں مغرب کے بعد سر جی عشاء تک، عشاء مشکل جا کے پڑھی ہے میں نے نماز. تو اس لیے یہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں لکھ کے نا پہلے، تو بس کر گئے اب. ٹھیک ہے، پہلے استاد ہمیں باقاعدہ کہتے تھے لکھو اپنی پرچی کے اوپر، لکھتے تھے، کرورہ لکھتے تھے، نبض لکھتے تھے، علامات لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کو مزاج یاد رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یاد ہو گیا. ٹھیک ہے.